رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته أمير المؤمنين وعلى إطرته الطيبين وأهل بيت الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون جد خالق دکھ تقسیم کیتے تلے حصے آن نبیاں جڈا قید دا نام آیا پرچے وچ سب ہستیاں چپ کر او ڈٹھایا سے پاسے حسنین دے نانے تے بہت مشکلاں نظری پیاں خاموش رہے جے تائی نہ کیتے 10 خط زہرا دیاں دیاں جڈ خالق دکھ تقسیم کیتے تے لے حصے آن نبیاں او جڈ قید دا نام آیا پرچے وچ سب ہستیاں چپ کر گئیاں ڈٹھا آسے پاسے حسنین دے نانے تے بہت مشکلاں نظری پیاں خاموش رہے جائیں تائی نہ کیتے 10 خط زہرا دیاں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ درود پڑھیے گا حضرات محترم میرے سنی شیعہ بھائیوں میرا موضوع کچھ اور ہوتا ہے روز ہی بدل جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب میں آج یہاں آیا ایک مجھے بہت بڑا سا اشتہار دکھا دیا گیا جس میں کچھ علماء کے فتوے ہیں کہ شیعہ
काफिर हैं, शिया के साथ खाना पीना हराम है, शिया जहाँ से पानी पिए वहाँ से पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ इस किस्म की बातें लिखी हैं। अब सीधी सी बात है कि मैंने इसलिए ये आयत आपके सामने पढ़ी कि अल्लाज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िही, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ अहद किया और उसके बाद उसको तोड़ दिया। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ अहद किया और उसके बाद उसको तोड़ दिया। व यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ चल पड़े। तवज्जो है ना आपकी जो मैं बात करने लगूं हैं? व यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, ऐसे जिस चीज का उसको कता कर दिया, मा अमरल्लाहु बिही, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसके साथ वसल कर लो, इसके साथ मिल जाओ, उस चीज को छोड़ दिया। व युफ्सिदूना फिल अर्ज, और उन्होंने जमीन पर फसाद पैदा किया, उन्होंने जमीन पर फसाद पैदा किया। उलाइका हुमुल खासिरून, ये जो लोग हैं ये हमेशा खसारे में रहेंगे। जो जमीन पर फसाद पैदा करेंगे ये हमेशा खसारे में रहेंगे, ये हमेशा खसारे में रहेंगे। अब अल्लाह के साथ वादा क्या हुआ कि हम फसाद नहीं करेंगे। वादा क्या अल्लाह के साथ किया? तमाम रूहों ने किया। अल्लाह ने फैसला कर दिया छोटी सी आयत में कि मेरे साथ जो वादा किया वो ये किया कि हम दुनिया में फसाद नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे। और अल्लाह ने कहा कि वो लोग जिन्होंने ये वादा किया और उसके बाद मैंने कहा था कि अमन के साथ और सलामती के साथ रहना, उन्होंने उसको छोड़कर फसाद में कदम रखा। ऐसे लोग कुछ भी हों, बहुत बड़े पीर हों, बहुत बड़े मुल्ला हों, बहुत कुछ भी हों, न कुरान से कोई बढ़कर है, न रसूल से कोई बढ़कर है, न खुदा से कोई बढ़कर है। मुझे ये बताइए, मैं तमाम मेरे जो सुन्नी भाई तशरीफ लाते हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मौला का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाते हैं, उनको उन्होंने ये तौफीक अता फरमाई है। मुझे बताइए, आप अपनी जितनी जितनी भी आपकी जिंदगी है, कभी आपने कहीं ऐसा इश्तिहार शियों की तरफ से पढ़ा है? अपनी पूरी जिंदगी में कहीं ऐसा इश्तिहार पड़ा है शियों की तरफ से कि फलां काफिर है, फलां के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, फलां के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, फलां के साथ रोटी नहीं खाना चाहिए, फलां के साथ जाने से निकाह टूट जाता है, फलां के साथ बैठने से ये हो जाता है, फलां के साथ बैठने से ये? कभी शियों ने भी ऐसा कोई इश्तिहार छापा है? तो फिर शिया तो फसाद नहीं ना चाहते, ना शिया फसाद करते हैं। मालूम है कि शियों ने जो अल्लाह के साथ ऐद किया था उस पर आज तक पक्के हैं। और जो ऐसे इश्तिहार छापते हैं, चाहे वो बड़े हों, कोई भी हों, खुदा से बड़ा कोई नहीं, रसूल से बड़ा कोई नहीं, कुरान से बड़ा कोई नहीं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। वल अस्र, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है पूरे जमाने की, मुझे कसम है जमाने की। असर कहते हैं जमाने को। ये जो आपकी नमाज असर है इसको असर इसलिए कहते हैं कि इसके दो नमाजें इधर हैं, दो नमाजें इधर हैं। ये चूंकि दरमियान में है, ये दोनों जमानों के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए इसको कहते हैं असर। इसलिए इसको असर कहते हैं। वल अस्र, कसम है मुझे, कसम है मुझे पूरे जमाने की, जब से मैंने जमान कायम किया, यौमा खलक़ समावात वल अर्ज़, जब से मैंने दुनिया को बनाया, जब से मैंने जमीन और आसमान पैदा किए, जब से मैंने सूरज और चांद बनाए, जब से मैंने तारे बनाए, जब से मैंने जमान और मकाम का कयाम किया, तब से लेकर आज तक और जब तक जमाना है, मुझे कसम है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि जो इंसान है ये अपनी दानिश में, अपने अंदर, अपनी हैसियत में ये खसारे में है, नुकसान में है, घटिया है, घटिया है, घटिया है। उसने ये नहीं कहा, माफी चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा कि जो नाफ तक दाढ़ी रख लेगा वो बढ़िया हो जाएगा। अगर नाफ तक दाढ़ी रखने से बढ़िया हो तो सारे सिख बहुत बढ़िया हैं, फिर उनसे बड़ा बढ़िया कोई नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि जो बड़ी पगड़ी बांध लेगा वो बहुत बढ़िया होगा, जितने लाले सूद खो ना सब बड़ी पगड़ी बांधते हैं, फिर वो हो गए। उसने ये नहीं कहा कि वो कोई ये अमल करेगा, उसने कहा जो शख्स इंसान है वो खसारे में है। हाँ, कौन खसारे में नहीं? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छा अमल किया, जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छा अमल किया वो खसारे में नहीं। और अच्छा अमल क्या है?
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہ جب بات کریں گے حق کی کریں گے، جب بات کریں گے صحیح کریں گے، جب بات کریں گے سچ کی کریں گے، جب بات کریں گے درست کریں گے، جب بات کریں گے صراط مستقیم کی کریں گے، کبھی غلط بات نہیں کریں گے، اور جب ان کو کوئی تکلیف آئے یا ان کے لیے کوئی مصیبت آ جائے وتواصوا بالصبر، اور پھر اس کو صبر سے برداشت کریں گے۔ اب جس نے حق کی بات کی وہ خسارے میں نہیں ہے، جس نے حق کی بات نہ کی وہ خسارے میں ہے۔ حق کی بات یہ ہے کہ امن پیدا کرو، خسارے کی بات یہ ہے کہ فساد پیدا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگلے پچھلے مل کے سناؤ نعرہ حیدری۔ اور یار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں تو یہ ہمارے جو یہ ملا اس قسم کے اشتہار چھاپتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ ان کو حدیث کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی اور دین کا پتہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ انہوں نے یہ کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ میں اس خاک کے پتلے کو آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے اعتراض کیا کیا تھا فرشتوں نے ایک ہی اعتراض کیا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، اور خدا نے کہا تھا نہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے بندے فساد نہیں کریں گے۔ کب اس نے کہا؟ جب اس نے کہا نا فخرج منہا، جب اس نے اس سے کہا ابلیس سے کہ نکل جا، اس نے سیدھا نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تمہیں سیدھا کرنے سے روکا ہے؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے، اب میں دونوں ہاتھوں کی کیا بات کروں، یہ موضوع بدلتے چلا جائے گا۔ دونوں ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں، جب اس کے ہاتھ ہو جائیں گے تو مجسم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ جب اس کے ہاتھ ہو جائیں گے تو مادہ ہو جائے گا۔ کبھی جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ مجسم ہوتا ہے، مجسم جسم والا، مجسم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جسم ہو، اور اللہ کا تو جسم ہے ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کون سے ہیں بتا دوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اب میں ان کو ملاؤں کو کیا سمجھاؤں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے لوگو جس نے میرے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرا ہاتھ میرا رسول ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میرا رسول کے ہاتھ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ میرے رسول کے ہاتھ ہیں۔ اور یہ آدم سے کیا کہہ رہا ہے، اس سے ابلیس سے یہ کہہ رہا ہے ما منع کا، تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ ان تسجد، سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو منع کرنے سے کس نے روک دیا تمہیں؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے کہا فاخرج منہا، نکل جا اس سے، تو رجیم ہے۔ اس نے کہا رب اے اللہ، سینے پہ ہاتھ مارا، منہ پہ یوں ہاتھ پھیرا۔ آپ آیت سن لیجئے، اس کا نقشہ بنا لیجئے، یعنی کہتے ہیں نا ماتم منع ہے، اچھا چلیے اس کے بعد تھوڑی سی ماتم کی بات کروں گا، پھر چھوڑ دوں گا، اتنی بات کر لوں۔ انہوں نے کہا رب بما اغویتنی لازینن لہم ولاغوینہم اجمعین من الا عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے نکالا ہے نا، جس طرح تو نے مجھے نکالا ہے، اسی طرح میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے خوبصورت لالچ دے دے کر، پیسوں کے لالچ دے کر، حکومت کے لالچ دے کر، ترقیوں کے لالچ دے کر، وقار کے لالچ دے کر، بلڈنگوں کے لالچ دے کر میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اب شیطان نے بندوں کو ہٹانا شروع کیا، اور اللہ نے کہا کہ نہیں، جو میرے بندے ہوں گے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیری حکومت نہیں ہو سکے گی۔ میرے بندے کون ہوں گے؟ جو لالچ میں نہیں آئیں گے۔ میرے بندے کون ہوں گے؟ جو فساد میں نہیں آئیں گے۔ میرے بندے کون ہوں گے؟ جو امن کی بات کریں گے۔ اس کی بات سن لیجیے، کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، میرے بندوں سے کہو کہ وہ ہمیشہ خوبصورت بات کیا کریں، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا۔ میرے بندوں سے کہو۔ اور پھر یہ فرمایا، اب چھوٹی سی بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، ذرا شیعہ حضرات تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ان کی ذہن میں ایک بات آئے گی۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے جانا ہے لاہور،
बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ, कार पे भी जा सकता हूँ, किसी बस में बैठ के भी जा सकता हूँ, वैगन में बैठ के भी जा सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ, जहाज पे भी जा सकता हूँ। मंजिल मेरी है लाहौर। बात मेरी समझ रहे हैं? मंजिल मेरी है लाहौर, मेरा मकसद है लाहौर जाना। पैसे थोड़े होंगे तो बस पे बैठ जाऊंगा, जरा ज्यादा होंगे वैगन पे बैठ जाऊंगा, जरा ज्यादा होंगे ट्रेन की अच्छी क्लास में बैठ जाऊंगा, जरा ज्यादा होंगे तो जहाज में चला जाऊंगा, और अगर मेरे पास गाड़ी हो तो उसमें चला जाऊंगा। मंजिल है मेरी लाहौर। अब एक शख्स ये चाहता है कि मैं लाहौर न जाऊं, तवज्जो है ना आपकी, लाहौर न जाऊं, वो मुझे कहेगा आज जहाज कोई नहीं जा रहा, गाड़ियां सारी बंद हो गई हैं, हुकूमत ने ऑर्डर दे दिया आज कोई बस ना पिंडी से चले। मकसद उसका क्या होगा? मैं लाहौर ना जाऊं। एक दोस्त आएगा, वो ये चाहता है मैं लाहौर चला जाऊं, वो कहेगा झूठ बोलता है, चलो सब कुछ बंद है, मेरी गाड़ी ले जाओ, सब कुछ बंद है, मेरी गाड़ी ले जाओ। मकसद मेरा क्या है? लाहौर जाना। एक का मकसद है कि मैं चला जाऊं, दूसरे का मकसद है कि मैं ना जाऊं। तवज्जो है ना? एक का मकसद है मैं चला जाऊं, दूसरे का मकसद है मैं ना जाऊं। अब अल्लाह ने अपना एक मकसद ज़ाहिर किया और शैतान ने अपना एक मकसद ज़ाहिर किया है। इसको जरा सामने रख लीजिए। अल्लाह कहता है, मेरा हालांकि ये मौजू बड़ा लंबा था, शुरू नहीं कर सके बरसुरत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। ये इन्नमा युरीद का लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ 5 दफा आया है। पूरे कुरान में सिर्फ 5 दफा, 4 दफा अल्लाह के नाम के साथ और 1 दफा शैतान के नाम के साथ। अब अल्लाह के नाम के साथ एक तो यह आया ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये फैसला कर लिया, मेरा ये इरादा है। अब ये बातें हैं ज़रा थोड़ी सी, आज भी मैं नीचे थोड़ा सा तेज़ हो गया बात करते करते, कि हमें चाहिए ये, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आलम वालम नहीं, मुझे छोड़ो, लेकिन हमें चाहिए हम लोगों को कुछ इल्मी बातें आप सुनाया करें, ज़रा उससे थोड़ी दूसरी तरफ ज़रा थोड़ा सा गुरेज शुरू कर दें, थोड़ा सा बुलाएं उनको। अब मैं आपको इन्नमा युरीदुल्लाह पे थोड़ी सी बात सुनिए, इल्म की बात। मैं कुछ नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरे तो मौला ने मुझे इस ड्यूटी पे लगाया है, जब ड्यूटी पे लगाया तो फिर मुझे असला भी दे दिया, और जिस ड्यूटी का असला है इल्म। अब युरीद जो है इरादा, इरादा कब होता है? एक शख्स हो गया बीमार, खुदा न खास्ता, वो बीमारी उसका बन गई बायस, जरिया। अब बीमार भी हुआ और फिर उसने महसूस कर लिया कि मैं बीमार हो गया हूँ, ये दूसरा मकाम आ गया। पहले तो हुआ ना बीमार, फिर उसने महसूस कर लिया कि मैं बीमार हो गया हूँ। अब बीमार महसूस करने के बाद उसने सोच लिया कि मैं इसका इलाज करूँ, ये तीसरा मकाम। समझे ना? पहले जरूरत सबब, फिर उसका एहसास, फिर उसकी सोच। अब सोचा मैं इसका इलाज कराऊं, अब उसके अंदर मशवरे हुए कि इलाज किससे कराऊं, तबीब से कराऊं, हकीम से, या एलोपैथिक डॉक्टर से कराऊं, या मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से कराऊं। अब फिर फैसला हुआ, मशवरा, ये कितना मरला हो गया? 5वां। फिर फैसला हुआ, फैसला क्या हुआ कि फलां डॉक्टर से इलाज कराओ। अब जब फैसला हुआ, अब मैंने इरादा किया कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊं। तो ये इरादा उस वक्त आता है जब सारे फैसले हो जाते हैं। अल्लाह कहता है मैंने इरादा कर लिया, यानी सारी सोच विचार के बाद फैसला कर लिया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स, कि ले जाऊं दूर तुमसे रिज्स को, निजासत को दूर तुमसे ले जाऊं, तुम्हारे करीब ही ना आने दूं, रिज्स को तुमसे दूर ले जाऊं। किन से? अहलुल बैत, अहले बैत रसूल, तुमसे मैं रिज्स को दूर ले जाऊं। व युताहिरकुम तत्हीरा, और तुझे मैं पाकीज़ा रखूं। कितना पाकीज़ा रखूं? जिसके आगे पाकीज़गी कोई नहीं। तत्हीर जो लफ्ज़ है, तत्हीर, ये बरवज़न है तकमील, ये बरवज़न है तस्वीर, ये बरवज़न है तौकीर, ये बरवज़न है तकमील। अब तकमील देखिए ना, कमल से है तकमील, कमल, कमाल, अकमल और तकमील। यानी जिस तरह तकबीर है, अल्लाह का नारा आप लगाते हैं, नारे तकबीर, तो ये इंतहा है अल्लाह की बड़ाई की, ये इंतहा है अल्लाह की बड़ाई की। तकबीर ये कबर से है, कबर के बाद अकबर आ गया, और अकबर के बाद कबार भी आ गया, और उसके बाद ये कबीर का लफ्ज जब आया तो ये उससे आगे है, और तकबीर उस कबीर के साथ तेल लगाते हैं। मतलब ये है कि ये ऐलान की बात कर रहे हैं हम। अब तकबीर क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। इसलिए हम कहते हैं नारे तकबीर, यानी जो सबसे बड़ा है उसका ऐलान करो। नारे का मतलब होता है ऐलान, उसका ऐलान करो। अब यहाँ है
کہ یطہرکم تطہیرا، کہ جو سب سے زیادہ طہارت ہے، سبحان اللہ، جو انتہائی طہارت ہے، جس کے آگے طہارت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، طہارت کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ تمہیں ایسا تطہیر تمہیں ایسی دیں۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ اہل بیت کی تطہیر۔ اب جس نے اہل بیت کی تطہیر کو مان لیا اس نے اللہ کے ارادے کو مان لیا۔ اب شیطان کا ایک ارادہ ہے، شیطان کا کیا ارادہ ہے؟ شیطان کیا ارادہ کر رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ میں تمہارے درمیان دشمنی، عداوت اور بغض پیدا کر دوں۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا؟ اہل بیت کی تطہیر ہو جائے، اور شیطان نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دوں۔ توجہ ہے نا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے یہ چاہا کہ میں ان کی تطہیر کا قائل کروں، شیطان نے کہا میں بغض پیدا کروں، عداوت پیدا کروں۔ معلوم ہوا جنہوں نے اہل بیت کی تطہیر کا اعلان نہیں کیا، جنہوں نے اہل بیت کی تطہیر کو نہیں مانا، وہ شیطان کے ماتحت ہو گئے اور انہوں نے بغض اور عداوت پیدا کرنی شروع کر دی، اور جنہوں نے اہل بیت کی تطہیر کو مان لیا وہ شیطان کے اس حملے سے بچ گئے۔ نہیں سمجھے یہ بات ذرا بڑی باریک تھی، میں نے بڑی کوشش کی آپ کو سمجھا دوں۔ ایک ارادہ اللہ کا، ایک ارادہ شیطان کا، چونکہ اللہ کا ارادہ شیطان کے خلاف اور شیطان کا ارادہ اللہ کے خلاف ہے، تو اللہ نے چاہا کہ میں اہل بیت کی تطہیر کا قائل کر دوں لوگوں کو، اور شیطان نے کہا کہ میں ان میں بغض پیدا کر دوں۔ معلوم ہے کہ جو اہل بیت کی تطہیر کے قائل ہوتے ہیں وہ شیطان کے تحت نہیں ہو سکتے، اور جو شیطان کے تحت ہو جاتے ہیں وہ پھر اہل بیت کی تطہیر کے قائل نہیں ہوتے، وہ اس قسم کے اشتہار چھاپا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آج ماتم اور رونے، چونکہ اس میں اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہیں، ماتم اور رونے کی تھوڑی سی بات کر دوں۔ ماتم کیا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے ماتا سے، ماتا کے معنی ہوتا ہے موت، جسے کہتے ہیں مر جانا، ماتا وہ مر گیا، ماتم کسی کی موت کو منانا۔ ماتم کیا ہوتا ہے؟ کسی کی موت کو منانا، اسے کہتے ہیں ماتم، کسی کی موت کو منانا۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا 28 سفر کو، میں نے مجلس پڑھی ایک جگہ، وہاں ایک صاحب آگے لاہور میں ایک پیر صابر کلیری تھے، پیر صابر کلیری بڑے مشہور ہوئے تھے۔ کسی کوئی لڑکی لیڈی ڈاکٹر ان کے پاس تعویذ لینے کے لیے آئی تھی، پھر وہیں کی ہو کے رہ گئی، ہاں بڑے مشہور ہوئے تھے۔ ان کے کچھ مریدان تھے جو میرے بھی ملنے والے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے فارغ ہو ذرا وہاں بھی چلیں، وہ بھی جناب حسن کا دن مناتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اب جناب حسن کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ جناب حسن کو امیر معاویہ نے جودہ جو تھی اس کے ذریعے سے، جودہ ایک عورت تھی جو منکوہ تھی جناب حسن کی، اس کے باپ کا نام تھا اشس کی بیٹی تھی، اس کو یہ لالچ دیا کہ تو جناب حسن کو زہر دے دے تو میں تیرا نکاح یزید کے ساتھ کر دوں گا۔ چونکہ وہ بادشاہ تھے، وہ لالچ میں آ گئی، اور لالچ میں نبیوں کی بیویاں آتی رہیں گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ لالچ میں آ گئی، اس نے جناب حسن کو زہر دے دیا، اتنا سخت زہر تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے جو تھے نا وہ آپ کے منہ کے راستے قے کے ساتھ باہر نکلنے شروع ہو گئے، اتنا سخت زہر دیا، اور جناب سیدہ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں پر وہ ٹکڑے لیے۔ یہ تھی آپ کے ساتھ جو آپ کی شہادت ہوئی۔ اب ادھر مجلس پڑھنے جب میں ادھر گیا، ادھر ڈھول بج رہے تھے، ڈمکے بج رہے تھے، سر پہ سبز پٹیاں باندھی تھیں، لوگ ڈانس کر رہے تھے۔ میں جا کے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں تو ہوں ملنگ آدمی، میں جب گیا تو وہ ڈھول ڈمکے انہوں نے بند کرا دی اور کہا جی بھٹی صاحب آگے تقریر کریں گے۔ میں پیر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ اس طرح جناب حسن کا دن منا رہے ہیں، اگر آپ کا باپ مر جاتا آپ ڈھول بجاتے ہیں؟ اگر آپ کا باپ مر جاتا یا قتل کر دیا جاتا یا اس کو زہر دے دیا جاتا پھر آپ ڈھول ڈمکے بجا کے ڈانس کر کے اس کا دن مناتے؟ اب وہ شرمسار ہو گیا۔ میں نے اسٹیج پہ ایسا کہا، اس نے کہا جی آپ تقریر کریں جو بہتر سمجھ۔ میں نے تقریر کی، اس کے بعد مجھے اندر لے گیا، خدا رسول گواہ میرا مولا گواہ، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں یہاں سے اٹھ نہ سکوں۔ اس نے مجھے اندر جا کہا جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے، مگر کیا کریں یہ بیوقوف لوگ ہیں، اگر ہم ویسا دن منانا شروع کریں گے یہ آئیں گے ہی نہیں، سمجھے نا؟ تو ماتا کا مطلب ہوتا ہے موت کے دن کو منانا۔ اب کیسے کو منائے یہ تو اس کی مرضی ہے، کسی کے دل میں غم ہوگا وہ رو کے منائے گا، کسی کے دل میں زیادہ غم ہوگا وہ ماتم کر کے منائے گا، کسی کے دل میں غم نہیں ہوگا
تو وہ ہنس کے منائے گا. پڑوسیوں کا کوئی بچہ مر جائے آدمی منہ بنا لیتا ہے, اپنا مر جائے پیٹنا شروع کر دیتا ہے نا. اور اگر محلے کا مر جائے تو یہ کہتا ہے ذرا میں اس کا جنازہ نہ پڑھوں, لوگ کیا کہیں گے, اس کا جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. بھائی اب چھوڑ رہا ہوں میں نے میرا ارادہ تھا کہ میں آج قرآن سے یہ ثابت کروں, لیکن وقت بہت ہو گیا اور اس میں پر بہت وقت لگ جاتا ہے. ابھی ایک مجلس اور ہے یہاں پہ, انشاءاللہ اس دن صرف ماتم پہ بات کروں گا, رونے پہ اور ماتم پہ, اور بات ساری قرآن سے کروں گا اس دن. آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شر پیدا کرتے ہیں, الفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اشد من القتل, جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے, جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے, اب بڑا ہے. اور اللہ نے فرما دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. کتنی آیتیں پڑھوں یار, کس کو سمجھاؤں. آپ اشتہار لگا لیتے ہیں اتنے بڑے, اور وہ دکانوں پہ لگاتے ہیں, مکانوں پہ لگاتے ہیں, حکومت پڑتی ہے, حکومت کو نہ آیت کا پتہ, لے آئے ہیں ہم, لے آئے جی کیا لے آئے, شریعت بل لے آئے ہیں. یہ کون سی شریعت بل ہے؟ شریعت بل ہے تو پہلے روکو جو ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں ان کو, شیعہ کرتے ہیں ان کو روکو, پکڑو ان کو دے دو اندر, اور اگر کوئی اور کرتا ہے ان کو پکڑو. کون سی شریعت ہے یہ؟ رسول کی شریعت تو نہیں ہو سکتی جس میں اس طرح فساد, لوگ اتنے بڑے اشتہار لگائیں فساد کے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جنہوں نے کسی ایک شخص کو بغیر جرم کا قتل کیا, یا انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا تو انہوں نے گویا پوری قوم کو قتل کر دیا. اب کیا کس کو سمجھائیں ہم؟ یہاں تو جو ایک ٹوپی پہن کے, یہ ٹوپی پہن لی سر کے اوپر, داڑھی یہاں تک رکھ لی, اس کے اوپر ایک رومال رکھ لیا, گھنڈ نکال لیا, بس یہ بڑا عالم ہے جی, یہ پیر صاحب ہیں جن کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ. اب اس نے جو کہا, چاہے اس نے کہا ملک کو تباہ کر دو, بم چلا دیا, ملک کو تباہ کر دیا. کیا یہ جنت میں جا رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے جس نے زمین پر فساد پھیلایا, جس نے زمین پر فساد پھیلایا اس نے پوری قوم کو قتل کر دیا. اگر ایک قتل کو کرے اس کی سزائے موت ہے, بتاؤ یہ پوری قوم کو قتل کرتا اس کی کیا سزا ہے؟ یہ جو اس قسم کے اشتہار چھاپتے ہیں فساد کے, ان کی کیا سزا ہے؟ اور اگر ان کو حکومت سزا نہیں دیتی تو پھر حکومت بے عدل ہے, اس کے پاس عدل نہیں ہے, پھر بے انصاف حکومت ہے, کمزور حکومت ہے, بزدل حکومت ہے. پھر اس کو چاہیے کہ اس قسم کے جو بل اور ترمیمیں روز پیش کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر پہلے ملک میں امن کی بات کریں, ملک کو پہلے مضبوط کریں. اپنی ذاتی ضروریات کو سامنے رکھ کے پتہ روز کیا کرتے رہتے ہیں. میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اس اشتہار کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا. میں یہ کہوں گا کہ جو فساد پھیلاتا ہے وہ پوری قوم کا قاتل ہے, اور قاتل کی سزا موت ہوتی ہے, اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے, وہ شیعہ ہو, وہ دیوبندی ہو, وہ سنی ہو, وہ اہل حدیث ہو, وہ کوئی بھی ہو. بس امن کی بات کرو, امن کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے, اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اب اگر صراط مستقیم کی طرف جانا ہے تو پھر سلامتی کے گھر میں داخل ہو جاؤ, اور اگر سلامتی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو پھر چکریں مارتے رہو, صراط مستقیم نہیں ملے گا. صراط مستقیم سلامتی کا نام ہے, امن کا نام ہے, محبت کا نام ہے, ایک دوسرے سے پیار کا نام ہے. میں پیٹتا ہوں, دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیٹتا میں ہوں, تکلیف مجھے ہوتی ہے. میں زنجیر مارتا ہوں, خون میرا نکلتا ہے, دوسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا روک لو ان کا جلوس. یار مجھے کو بتائے کیوں روک لو جلوس؟ حسین کا جلوس ہے, میرا جلوس ہے. حسین آپ کا کچھ نہیں لگتا, حسین ان کا کچھ نہیں لگتا. یہ یزید کی حمایت کرتے ہیں جو حسین کا جلوس روکتے ہیں. کس کی حمایت کرتے ہیں؟ کس وجہ سے جلوس روکتے ہیں؟ جلوس میں ہم نوحہ پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کربلا میں گھر نبی کا کیوں ہوا برباد تھا. یہ نوحہ پڑھ کے ہم ماتم کرتے ہیں. اب اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے بتاؤ, کوئی ہے اس میں اعتراض والی بات؟ اب آپ خود سوچیں, ذرا سا شعور سے کام لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ سب یزید کی حمایت ہو رہی ہے. یہ سب یزید کی حمایت ہو رہی ہے. اب یزید کی حمایت میں جو شخص باہر آتا ہے, جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی یزید کا حمایتی ہے, اور جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ حسین کا حمایتی ہے. دو ہی تو شخصیتیں ہیں, دو ہی لفظ ہیں دنیا میں, ایک نیکی ایک بدی, ایک جہالت اور ایک علم, ایک روشنی ایک اندھیرا, ایک حق ایک باطل, ایک سچ ایک جھوٹ. یہ دو ہی تو لفظ ہیں سارے. حسین سچ تھا. میں انگلینڈ میں گیا, اس وقت میں گانے گاتا تھا, تو میں ایک سٹیج پر گانے کے لیے گیا نوٹنگم شہر میں. تو وہاں میں نے دیکھا سٹیج پر جب چڑھا تو سکھ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, زیادہ سکھ, یعنی سکھ پہچانے جاتے ہیں نا, اور لوگ بھی تھے. تو میری ایک عادت تھی, شاید آپ لوگوں نے کبھی مجھے دیکھا ہو, کہ میں سب سے پہلے نعرہ حیدری لگوایا کرتا تھا. اب میں نے وہاں لگایا نعرہ حیدری,
سب نے لگایا, سکھوں نے نہیں لگایا, چپ کر کے بیٹھے رہے. میں نے کہا سردار جی آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے جی ہمیں یہ نعرہ آتا نہیں. میں نے کہا اگر آپ کو نعرہ نہیں آتا تو مجھے آپ کے لیے گانا نہیں آتا, خدا حافظ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا جی ہم نعرہ لگاتے ہیں آپ لگوائیں. یہ تو مجھے پھر بات سنانی پڑے گی. پھر سکھوں نے بھی لگا دیا تھا میرے بھائی. جب میں نے پھر نعرہ لگوایا تو پھر سکھوں نے بھی لگا دیا. تو اب میرا حل سب لگائیں گے. تو اصل بات یہ بتانے لگا تھا کہ وہاں کسی شخص نے مجھے سلپ بھیج دی کہ ذکر کربلا سنائیے, ذکر حسین سنائیے. کوئی مسلمان ہوگا بیچ میں بیٹھا ہو, اس نے سلپ بھیج دی. اب میں نے سلپ پڑھی ایسے, میں نے سوچا اگر میں یہاں ذکر نہیں سناتا تو یہ میرا گناہ ہو جائے گا کہ ایک شخص نے مجھے کہا اور میں نہیں سناتا, اور اگر میں سناتا ہوں تو یہ سکھ یا عیسائی یا ہندو جو بیٹھے ہیں یہ کہیں گے ہمارے اس سے کیا تعلق ہے. لہٰذا میں نے ان کو ذکر سنانے کے لیے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھی. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, یہ مجھے سلپ آئی ہے. اسی طرح میں نے کہا یہ مجھے ایک چٹ آئی ہے, اس پر یہ ہے کہ ذکر حسین سناؤ. اب اگر میں ذکر حسین آپ کو سناتا ہوں تو اس سے کہیں گے کہ یہ کیوں سناتا ہے, اس لیے میں ان کو بتا دوں کہ میں کیوں سنانے لگا ہوں. حسین کسی گوشت اور پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں تھا. حسین سچ کا نام تھا, سچ کا. سچ حضرت آدم سے لے کر آج تک چلتا آیا, اور جب بھی سچ آیا اس کے مقابلے میں جھوٹ نے ضرور اپنا سار ابھارا ہے. میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا جیسے کہ حضرت عیسیٰ جب آئے سچ بن کے, ان کے سامنے یہود آگے جھوٹ بن کے. جب حضرت موسیٰ آئے سچ بن کے, ان کے سامنے فرعون آ گیا جھوٹ بن کے. جب حضرت ابراہیم آئے سچ بن کے, ان کے سامنے نمرود آ گیا جھوٹ بن کے. اور جب حضرت ہود آئے سچ بن کے, ان کے سامنے شداد آ گیا سچ بن کے. جب حضور آئے سچ بن کے تو ان کے سامنے ابو جہل, ابو لہب اور ابو سفیان آ گیا جھوٹ بن کے. اور جب کربلا میں حسین آیا سچ بن کے, ان کے سامنے یزید آیا سچ بن کے. جب رام چندر آیا سچ بن کے, اس کے سامنے راون آیا جھوٹ بن کے. اور جب گرو نانک جی آئے تو ان کے سامنے ان کے مخالف جو اس وقت کے ہندو تھے وہ جھوٹ بن کے آگے. اسی طرح حسین جب آیا سچ بن کے, ان کے مقابلے میں یزید جھوٹ بن کے آیا. میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں اس لیے مجھے حسین کے سچ کا پتہ ہے, مجھے باقی سچ کا نہیں پتا. میں حسین کا سچ بیان کرنے لگا ہوں. سکھ یہ سمجھے کہ میں گرو نانک کا سچ بتا رہا ہوں, عیسائی یہ سمجھے میں حضرت عیسیٰ کا سچ بتا رہا ہوں, ہندو یہ سمجھے کہ میں رام چندر کا سچ بتا رہا ہوں. آپ یقین جانیے کہ جب میں نے یہ قصہ سنایا وہاں پہ اور میں نے واقعہ کربلا سنایا, خدا رسول گواہ ہے, اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ انگلینڈ میں لوگ آتے تھے, اسٹیج پہ جو گا رہا ہوتا تھا اس کے پاؤں پہ اگر کوئی صاحب ایسے یہاں ہوں تو ان کو یاد ہوگا, اس کے پاؤں پہ یا اس کے سامنے وہ پاؤنڈ پھینک کے جاتے تھے. تو میں بھی اس وقت یہ کام کرتا تھا وہاں, تو لوگ پاؤنڈ پھینکتے تھے ہر جگہ. میں نے 36 پروگرام کیے پورے لنڈن میں, پورے انگلینڈ میں, تو سب سے زیادہ پیسے سکھوں نے وہاں میرے پاؤں پہ پھینکے, اس نام پہ, اس ذکر پہ. تو یہ جو ذکر ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سکھ تو اس کو پسند کرتے ہیں, عیسائی اس کو پسند کرتے ہیں, یہودی اس کو پسند کرتے ہیں, لا مذہب اس کو پسند کرتے ہیں. وہ مسٹر ہیٹی ہے ایک, ہیٹی HAITI, ہیٹی جسے پڑھا جاتا ہے ہیٹی, فلپ کے ہیٹی, اس کا نام ہے پورا فلپ کے ہیٹی. وہ بہت بڑا مورخ ہے, تاریخ دان ہے یورپ کا. اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف ورلڈ, دنیا کی تاریخ, جسے ہم کہتے ہیں تاریخ عالم. اس نے جناب حسین کے بارے میں ایک فقرہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے حسین has proved over all the earth that evils can perish goodness but can never subdued. حسین نے پوری زمین پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ برائی نیکی کا سر کاٹ تو سکتی ہے, اسے جھکا نہیں سکتی. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ صلوات, اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں. اب کسی دن پھر سب کا ہی بتاؤں گا کس کس نے کیا کہا حسین کے بارے میں. اب آپ سوچ لیجئے, عیسائی تو حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں, ہم اس کا نام نہیں لینے دیتے. کہتے ہیں ہم نام نہیں لینے دیں گے, حسین کا نام نہ لو, یزید کا نام لو. شرم آنی چاہیے. خدا کی قسم میں شیعہ بن کے بات نہیں کرتا, مجھے شرم آتی ہے جب میں یہ باتیں سنتا ہوں کہ مسلمان حسین کا جلوس روک رہے ہیں, مسلمان حسین کا جلوس روک رہے ہیں. اللہ جانے یہ کیسے مسلمان ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے
कि हम इत्तेफाक व इत्तेहाद से ये दिन मनाया करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लाए और हिदायत अता फरमाए, जो कि थोड़े से लालच के लिए पाकिस्तान के अंदर ये फस क्रिएट कर रहे हैं, ये फसाद पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसे शर पसंदों से और ऐसे तकरीबकारों से। अब दुरूद पढ़िएगा, मैं कसीदा पेश करूँ। भाई मोमिनीन से मैं इल्तमास करूंगा कि चिट्ठे भेजते हैं कि फलां बुला रहे हैं घर वाले या क्या, ये मजलिस का एहतराम नहीं जाता। बोलने वाला क्या कहे कि मैं उसकी पहला अनाउंसमेंट करूं कि ये आपके घर वाले बाहर बुला रहे हैं। बराए मेहरबानी करके ऐसी चिट्ठे मुझे ना भेजें। आपको है तो अब ऐलान कर दीजिए। आफ्ताब साहब को है, वो उनके बाहर घर वाले हैं, वो बुला रहे हैं आपको। कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई ज़रूरी बात हो सकती है। वो जो आफ्ताब साहब हैं, कोई यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके घर वाले बुला रहे हैं, तो कोई ऐसी बात हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मजलिस के दरमियान ज़रा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो तशरीफ़ फरमा हैं तो वो चले जाएं, जाके पता करें क्या बात है। आप दुरूद पढ़िएगा। कसीदा बिल्कुल नया आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। ग्रहण को दे देना यार, अंधेरा ही हो गया बिल्कुल। नहीं करन दो उन्होंने अपना काम करन दो, वो तो फिर भी उधर जाएंगे, फिर मैं उन्होंने इशारे करते रहूँगा, फिर तुसी कहोगे भी ये विच मजलिस दे की होने लग पे। एक दरूद पढ़ो मोहब्बत नाल सारे। जो भी पंजतन से मोहब्बत किया करते हैं, 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 अपनी नजरों में इबादत किया करते हैं, अपनी नजरों में इबादत किया करते हैं, जो भी पंजतन से मोहब्बत किया करते हैं, जो भी पंजतन से मोहब्बत किया करते हैं। ये नाम पंजतन के हमको जो प्यारे हैं, ये नाम पंजतन के हमको जो प्यारे हैं, मुश्किल में हम सब के बनते सहारे हैं। ये नाम पंजतन के हमको जो प्यारे हैं, मुश्किल में हम सब के बनते सहारे हैं। मुश्किल कुशा हैं मेरे, हाजित रवा हैं मेरे, मुश्किल कुशा हैं मेरे, हाजित रवा हैं मेरे, मुश्किल कुशा हैं मेरे, हाजित रवा हैं मेरे, सिरात मुस्तकीम के हैं रहनुमा मेरे, सिरात मुस्तकीम के हैं रहनुमा मेरे, जो न पहचाने अब बिना माने, जो न पहचाने अब बिना माने, फिर ये दीवाने ऐसे मरदूदों पे लानत ही किया करते हैं, ऐसे मरदूदों पे लानत किया करते हैं, जो भी पंजतन से मोहब्बत किया करते हैं, बिस्मिल्लाह। जो भी पंजतन से मोहब्बत किया करते हैं। ये नाम पंजतन के हमको जो प्यारे हैं, ये नाम पंजतन के हमको जो प्यारे हैं, मुश्किल में हम सब के बनते सहारे हैं। ये नाम पंजतन के हमको जो प्यारे हैं, मुश्किल में हम सब के बनते सहारे हैं। मुश्किल कुशा हैं मेरे, हाजित रवा हैं मेरे, मुश्किल कुशा हैं मेरे,
حاجت روا ہے میرے صراط مستقیم کے ہیں رہنما میرے صراط مستقیم کے ہیں رہنما میرے جو نہ پہچانے اب بھی نہ مانے جو نہ پہچانے اب بھی نہ مانے پھر یہ دیوانے ایسے مردودوں پہ لعنت کیا کرتے ہیں ایسے مردودوں پہ لعنت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں جو امن جو امن کی دنیا میں وہ دے بارے چ مصرا ایڈی ہونے گل موضوع میں شروع کیتا ہے جو امن کی دنیا میں جھگڑے کراتا ہے بھائی سے بھائی کو جو بھی لڑاتا ہے جو امن کی دنیا میں جھگڑے کراتا ہے بھائی سے بھائی کو جو بھی لڑاتا ہے روز حشر جب ہوگا عالم وہاں سب ہوگا روز حشر جب ہوگا عالم وہاں سب ہوگا ملا جی ہمیں وہاں حکم یہ رب ہوگا ملا جی وہاں ہمیں حکم یہ رب ہوگا ان کے منہ توڑو ان کے منہ توڑو پکڑو سب دوڑو ان کے منہ توڑو پکڑو سب دوڑو نہ انہیں چھوڑو کیوں یہ ایسے ہی شرارت کیا کرتے ہیں کیوں یہ ایسے ہی شرارت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں کسی نے سجدے میں اسی پنجتن محبت کیوں کرنے ہیں کسی نے سجدے میں سر کو کٹایا ہے کسی نے دشمن کو شربت پلایا ہے کسی نے سجدے میں سر کو کٹایا ہے کسی نے قاتل کو شربت پلایا ہے کوئی ہے غربا پرور کوئی ہے ساقی کوثر کوئی ہے غربا پرور کوئی ہے ساقی کوثر کوئی ہے غربا پرور کوئی ہے ساقی کوثر ایک سوالی آ گیا مسجد نبوی پر ایک سوالی آ گیا مسجد نبوی پر بس صدا جو دی پائی انگوشتری بس صدا جو دی پائی انگوشتری جس کا ثانی نہیں وہ تو ایسے ہی سخاوت کیا کرتے ہیں وہ تو ایسے ہی سخاوت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں جو بھی پنجتن سے محبت کیا کرتے ہیں جناب یہ ایک چٹ ہے چونکہ میں شہزادہ امیر قاسم دی شہادت پڑھ چکے تھے یہ تو لکھے ہے کہ اگر پروگرام میں تبدیلی فرما کر شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھیں تو مہربانی ہوگی یہ ہوں سارے تو منحصر ہے میرے کلے تھے نہیں اگر فرماؤ اچھا بسم اللہ میں مقتول دوا کیا پڑدا جائے خون دی مہندی لائی جائے دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم توں چاہی او جدی ماں پوچھیا میرا قاسم کت ہے
تے شاہ گنڈڑی کھول وکائی ماں چمن لگی منہ بچڑے دا تصویر نظر نہ آئی جی بسم اللہ بسم اللہ کربل والیا سیدان دی تے کل رات ڈٹھی جنج چڑھ دی ستا بن را موت دے بستر تے جنج رہی قرآن کو پڑھ دی ساری رات خدا دی جنج قاسم دی تے رہی اٹھ دی باندی کھڑ دی اجانڈی زوال تے نہ آیا ڈٹھی اکھیاں نال اجڑ دی قاسم میں ہونے دسیا نا جناب حسن کو زہر مل گئی جناب حسن دا 13 سال دا جوان پتر میدان کربلا دا رات کو جناب حسین نے نکاح کیتا ہے قاسم دا بہت سارے لوگ یاد ہیں کہ نکاح نہیں تھیا میں دا نکاح تھیا ہے میں شواہد پیش کر سکتا مگر نکاح تھیا کیوں میں نکاح این واسطے کیتا گیا ہا کہ جناب حسن دی اے وصیت ہے کہ جڑے ویلے قاسم جناب حسین کو کہ جڑے میرا قاسم جوان ہوئے ان دی شادی اپنی دھی کبرا دے نال کرنا چونکہ امام اے سمجھ دے سن کہ کل دا ڈین ایا جے کہ نہ قاسم ہومنے نہ میں ہومنے این واسطے اپنے وڈے بھرا دے حکم دی تعمیل وچوں وصیت کو پورا کیتا کرن کیتے او نکاح تھیا ہے کوئی خوشی دا نکاح نہ ہا سمجھ گئے نا اے امام حسین نے کربلا دے میدان وچ ہر قسم دا درس دیتا ہے سبق دیتا ہے کہ اگر وڈا بھرا جڑا پیو دی جاتے ہوندا ہے اگر وہ کو وصیت کرے تو کو میں پورا کرنا ہے سمجھ گئے نا ڈامی دی رات جڑے لے آئیے جناب حسین جناب عباس کو نال گھن کے ٹر پین ادنے آؤ اہل بیت دی توکل دیکھوں اپنے ساتھیاں انصاراں دی توکل دیکھوں سب تو پہلا اون خیمے دے کول آئے نے جڑے خیمے دے 4 ہستیاں بیٹھیاں نے حبیب ابن مظاہر جون مسلم بن اوسجا اور زہیر بن کین یہ 4 ہستیاں بیٹھیں جناب جناب حسین باہروں آئے حبیب ابن مظاہر کھڑ کے آدھا ہے کہ میری سنو سب نے توجہ دیتی ہے آدھا بڑا افسوس ہے اساڑے تے ضعیفی آ گئے حسین تے غربت آ گئی اپنے ساتھیاں کو 3 ساتھیاں کو آدھا بڑا افسوس ہے ساڑے تے ضعیفی آ گئی 80 سال دا بڑھڑا حبیب ابن مظاہر اور 90 سال دا مسلم بن اوسجا آدھا بڑا افسوس ہے ساڑے تے ضعیفی آ گئی حسین تے غربت آ گئی ہے مسلم بن اوسجا اٹھ کھڑے تھے نے حبیب ابن مظاہر بڑا افسوس ہے نبی دا صحابی ہو کہ اتنی جھکی گالی پہ کریں دے محبت حسین ہوئے نبی دے صحابی ہوئے جے کل ساڑیاں جڑیاں نون وانگوں کمرائن الف وانگوں سیدھیاں نہ تھی گئے تھے پھر رسول دا صحابی نہ کہیں میرے مولا نے بار سنے مرحبا دی آواز کیتی ہے کہ مولا جی ہو جائے صحابی تو میں کو دیتے نے کہیں نبی کو نہیں دیتے اون خیمے دے کول آئے نے جڑے خیمے دے وچ ایک بیوہ بھرجائی بیٹھی ہے ایک یتیم بتریجہ بیٹھا میرے مولا بار وہاں کے کھڑ گن جناب ام فروا جناب قاسم دی ماں آدھی قاسم نے جواب دیتا جی اماں بی بی آدھی میں کو اماں نہ ساڑ میں کو اماں نہ ساڑ کیوں اماں میں کو اماں اون ویلے سٹیں جڑے لے تیری لاش تیرا چاچا گھن کیا بنے آدھی بچڑا اگر آج تیرا پیو ہوندا میں تیڑیاں منتہ نہ کریں دی پردیس دے بھی تیرے چاچے کو غربت نے ویڑ گدھا ہے میرے کول صرف ایک ہی قربانی ہے تو بچڑا کل اکبر جن اپنی امڑی کول بیٹھا ہوئے تیری لاش آ بنے قاسم اٹھ کے کھڑ گیا آدھے اماں ہر کہیں دی لاش خیمے دے وچ آسی جے میری لاش دا ایک ٹکڑا بھی سلامت آ گیا میں کو اپنا کھیر نہ بخشی میرے پیر حسین نے یہ آواز سنی ہے اکی چھنجو آگے نے رونا شروع کر دیتا ہے آواز جناب میں فروا دیاں کرنا تے پہنچتی ہے
अदने कासिम देख दर ते कौन रोंदा खड़ा है। कासिम आए चाचे हुसैन को रोंदा डिठा, अम्मा जल्दी ना लाओ चाचा हुसैन पे रोंदा है। बीबी आंदी इंशाल्लाह कढ़ाई न रोवें, वंज अपनी बहन दे दरवाजे ते रो, मैं तो एक बेवा औरत हाँ, मेरे दरवाजे ते क्यों रोंदा है। जनाब हुसैन टुर गए, जिले फजर वेला होया ना, अकबर दी लाश आ गई। अकबर दी लाश आ गई। अकबर दी मां दे वैन सुने ने जनाब उम्मे फरवन। कासिम आया खैमे दे च, अम्मा बीबी ने आख्या कासिम खैमे दे अंदर नाम है। कासिम आंदा क्यों अम्मा, कि मैं तेको आख्या ना अकबर दी लाश आवन तू पहला तेरी लाश आवन जे। कासिम रो के आंदा अम्मा चाचा इजाजत नहीं देंदा, तुसा खैमे च नहीं आउन देंदे, मैं मजबूर हाँ, मैं क्या करा। बीबी ने हाथ नप्या, आदिया मैं तो घिन वेंदी हाँ, मैं तेको चाचे को इजाजत खिनवा देंदी हाँ। कासिम को घिन के आई है। जनाब हुसैन ने डिठा है, अब्बास को आवाज देती, अब्बास कुर्सी चाह, मेरी मां दी जात वड्डी भरजाई टुरदी आंदी है पी। अब्बास कुर्सी चाह के आ गया, कुर्सी ते सामने रखी है। जनाब मैं फरवा के एक पासे खड़ गए ने। जनाब हुसैन कहते ने कि भरजाई कुर्सी ते तशरीफ रखो। बीबी आदि कि मैं भरजाई बन के नहीं आई, आज मैं सवालन बन के आई हाँ, मैं सवालन बन के आई हाँ। मौला फरमांदे ने केड़ा सवाल है। बीबी आदि खातून दा बचड़ा मेरे बचड़े को ओ जो मरन दिया रज़ा दे शहीदां वाले दफ्तर विच इंदा ना साईं लिखवा। ओ नहीं रादा वाकिफ बचड़ा मैडा एक जन्नत दी राह दिखा दे है त्रैडियां दा तसा बचड़ा इंकु कौसर ते अपना। सैयदा दे भरजाई मैं इजाजत नाम देंदा, मेरे वीर हसन दी निशानी है, मैं किवें इजाजत देवां। बीबी आदे मैं को वड्डी भरजाई मां दी जात भी याद है, मेरा हुक्म भी नहीं मनेंदा। सैयद ने मजबूर थी कि इजाजत दी है। सर ते हसन दा इमामा रखे, कमर ते हसन दा पटका बदे, पटका हसन दा कासिम को जड़ा शाबे कस बदवाया चुम चुम के मुंह बतरी जेदा शाह विच झोली दे पाया। हव इतना सन जो हथी चाके विच जीन दयाप बिलाया, जिमें पुत्र जवान दा मैयत निकल दे इवें टुरिया हसन दा जा। हसन दा लाल कासिम टुरे आया मैदान जंग दे विच। सब तो पहला जंग मुबारजत थई है। आवाज दी है कोई मेरे मुकाबले चावन वाला। अर्जक पहलवान दा पुत्र आया, कासम ने फिन्नार कीता है, वल दूजा पुत्र है, वल कासम ने फिन्नार कीता है, वल त्रीजे को फिन्नार कीता है, चौथे को फिन्नार कीता है। आखिर अर्जक पहलवान मुकाबले ते आया, शहजादे नूह को भी फिन्नार कीता है। यह हालत देख के शिमर मलून ने हुक्म दिता है, सारियां फौजां उलट वन्यो, सारियां फौजां हुक्म करो। हर कहने फौज ने हमला कीता है, कोई तीर मरेंदा है, कोई तलवार मरेंदा है, कोई तबर मरेंदा है, कोई नेजा मरेंदा है। शहजादे कासम दे बदन दे टुकड़े इवें जीन तू जमीन ते आए जिवें फुल्लां दे नालों पत्तियां लह लह के जमीन ते आंदियां न। शहजादे कासम दे जख्मी थीवन दे बाद शहजादे ने मुंह पासे खैमे दे कीते, आदा मैं गरीब दा चाचा, मेरा आखिरी वक्त है। आवाज आंदी यतीम भी हाँ ते यतीम समझ के एक मिन्नत गरीब ते लाचा, मैं को समझ बेवारिस, मैं को समझ बेवारिस चाचा साईं जरा ताहतुल हनक वाला। आवाज आंदी मेरे फंस गए पैर रकाबां विच। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मेरे फंस गए पैर रकाबां विच,
नामा मेरी नाराज थी वे उनको लाश मेरी दिखला जी बिस्मिल्लाह शहजादा जख्मी थे इवें जख्मी थे जिसम दे नाल कोई जिसम दा हिस्सा बाकी नहीं रहा मुंह पासे खैमियां दे करके आवाज आंदे हो यतीम भी हां ते यतीम समझ के यतीम भी हां ते यतीम समझ के एक मिन्नत गरीब ते लाचा मैं को समझ बेवारिस चाचा साईं मेरा तातुल हनक लाचा ओ मेरे फस गए पैर रकाबां विच ते मैं को हथी आप लहाचा मेरी मां नाराज न थी वे चाचा मेरी लाश को दिखला सैयद ने जड़ी जा तू आवाज सुनी ऊं जाते आया हर पासे दीद की है मगर कासम दी लाश नहीं मिलती रो के याद है बचड़ा केड़े पासे टुर गया आवाज तो ही जा तू आई हाई उत्थे करके हर पासे दे दे आखिर एक पासे एक हाथ नजर आए सैयद ने वन के हाथ चाहे वल दूजे पासे जिगर दे टुकड़े नजर आए ने जिगर दे टुकड़े आए ने कोई पैर मिले है कोई हाथ मिले है कहीं ता तू जिगर मिले है कहीं जा तू सर दा कोई हिस्सा मिले है सैयद सारे हिस्से चाहन चादर बिछाइए टुकड़े रखेंदा है आवाज आंदी है हसनी शजर दा पाक समर वदा चेंदा है विच इबादे चुम उंगलियां सुरख बतरीजे दियां आधे हथ हिन हसन रजा ओ बहुत देर दे बाद मलून डिवाई ते मैं को वीर हसन दी यादे उनको तीर लगे इंदे जिस्म दे टुकड़े वदा चुनदा विच सहरा सैयद ने चादर विच टुकड़े रखे लाश बनावन दी कोशिश की है मगर लाश नहीं बनती आखिर टुकड़े रख के गंढड़ी बना के कंड पिछे पा के इवें टुर पे जिवें मजदूर सामान चाह के टुर देन टुरदा भी आंदा है रोंदा भी आंदा है आदे बच्चा मैं तेको इजाजत ना देंदा हूं तेरी मां ने मजबूर कीता है आखिर खैमे दे कोल आया सामने जनाबे उम्मे फरमा अपने पुत्र दी लाश दा इंतजार कर रही है जेड़े वेले हुसैन को आंदा डिठे लाश कोई नजर नहीं आई फिजा को सड़ के आंदी अम्मा फिजा पता कर कासिम ने बेवफाई ता नहीं कीती जेड़ा हुसैन लाश नहीं घिन के आया फिजा आया दी मौला बरजाई पुछ दिया कासम ने बेवफाई ता नहीं कीती जेड़ा तू लाश घिन के नहीं आया मौला फरमांदा ने जे हो जी वफा कासम ने कीती है कोई ना करे सी फिजा आंदी केड़ी वफा कीती है मौला ने गंडड़ी लहाई है सामने रख दी है फिजा ने लाश दे टुकड़े दिते ने रोके आदि मौला जे इया जी हालत थई ना घिन के आंदू एक बंदे भी दफन कर आंदू इदी मां देख के त मर वैसी मौला दी फरियाद निकल गई है आदि ने जे दफन दे काबिल लाश होंदी आंदा बन दे विच दफनाए मैं को कोई हिस्सा नहीं साबत मिलिया बहु लभया विच सहरा आवाज आंदी है मैं को लाश का समदा अद मिलिया ते बाकी बन गया खाक शफाए यो कासम है जेड़ा चा आया इंदी मां कुंडियो इतला लाश खैमे दे विच चली गई है जनाब ज़ैन ने डिठी है आदि मस्तूरां उम्मे फरवा को ना सडो अपने पुत्र दी हालत देख के मर वैसी जनाब उम्मे फरवाए ने
آدھے میں قاسم دی لاش دیکھنی ہے جناب زینب نے روکیا آدھے نے بھرجائی تو صبر نہ کر سنگ سیں بی بی یادی ہے میں پنجا امامہ دی رشتہ دار ہاں میں علی دی نوح ہاں میں حسن دی بیوہ ہاں میں حسین دی برجائی ہاں میں سجاد دی چاچی ہاں میں باکر دی ڈاڈی ہاں میں صبر کرے ساں آئیے لاش دے کول دو زانو ہوک بیگی ایک ہاتھی پاسے رکھے دوجا ہاتھی پاسے رکھے ایک جاتے ساکن تھی گئی جناب زینب نے سمجھا بی بی تے سکتا تاری تھی گئے قریب آ کے موڈا ہلا کے اندنے بھر جائی صبر کر سینا دیے میں صبر کریں دیا میں کوئی روندی تا نہیں پئی بی بی یادی وال کیا پی کریں دیئے آواز آندیے بیٹھی برگ گلیں دیا چہرے دے منہ پتر دا چم دی حامی پر نہیں مل دے رخسار میں کوں توڑے دیکھنے برگ تمام میں کو نہیں ملدا ہاتھ گانے والا تے جا ظلم کما گئے شامی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سینا دیے بھر جائی صبر کر بی بی یادے میں کو رون دیتا نہیں پی میں تو اپنے پتر دا منہ پہ تلاش کریں دیا بی بی یادے بیٹھی برگ گلیں دیا چہرے دے تے منہ پتر دا چم دی حامی پر نہیں مل دے رخسار میں کوں توڑے دیکھنے برگ تمامی جی بسم اللہ کوئی سڈو میڈی نو اجڑی کوں تھی وے وارس نال کلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب سیدہ نے نٹھا جناب زینب نے نٹھا ہر کوئی بی بی آ گئی ہے مگر ایک بی بی نہیں آئی اللہ نہ کرے کہیں دی تھی رات کو پنی جڑی کو جڑونے جی بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ بی بی یادی پئی برگ گلیں دیا چہرے دے تے منہ پتر دا چم دی حامی پر نہیں مل دے رخسار میں کوں توڑے دیکھنے برگ تمام ہاتھ گانے والا تجیا ظلم کما گئے شامی کوئی سڈو میڈی نو جڑی کوں تھی وے وارس نال کلام ساریاں بیبیاں آ گئیں مگر ایک مخدومہ نہیں آئی ایک معصومہ نہیں آئی اللہ نہ کرے میریاں دھیاں بہنی بیٹھیں میں دعا کریں دا میں تساں کو بھی عرض کریں دا سوارے دعا منگو کہیں دی تھی رات کو پرنی جے ڈی کو نہ اجڑ ونجے ڈی کو نہ اجڑ ونجے جنہ دیا دھیاں اجڑ ونجے نو سمجھ سکتے نہیں دا کیٹرا درد ہوندہ ہے سین زینب نے آکھیا ہے کبرا کیوں نہیں آئی جناب فضا کبرا کو گھن آئیں ایک پاسے کبرا ہے ایک پاسے حسین کھڑے نے ایک پاسے پیو ہے ایک پاسے دھی ہے دھی دی نظر اپنے پیو تے وے پیو دی نظر زمین تے وے ہولے ہولے ٹر دیا نے لاش قاسم تے آ کے اکٹھے تھی گئے سین نے اپنے بابے دے پاسے ڈٹا ہے بابے نے اپنی دھی دے پاسے ڈٹا ہے دو میں ایک دوجے دے گل لگ گئے آدھے راوی جڑا لاش قاسم تے دو میں پیو دھیا گل لگے بھرکا جھن پیا برکا جھن پیا کبرا دا اتے حسین دی جھن پئی پگے شاہ فرمایا میں مر ویندا بچڑا تڑ بیوا
تھی نہ تو اگے رو کر کبرا عرض کیتا تیرا دشمن سارا جاگے اللہ لعنت اللہ القاذبین پروردگار مولا اپنے حبیب تھی اپنے حبیب دی اول صدقے پڑھ کے جاؤ حبیب دی اول صدقے میرے مولا اس ساڈی حقیر جی عبادت قبول فرما میرے شہنشاہ